شیخ صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے؟ کیونکہ آج بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے ہمیں ایک فیصلہ کن مارچ کرنا پڑے گا، اسلام آباد کے لیے سب تیار ہو جائیں، کفن باندھنے کی تیاری کر لیں۔ لیکن دوسری طرف کل انہی کے ترجمان بحث سیف صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ یہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہے، عمران خان کی بہنوں کی رہائی ہے، یہ ایک پالیسی شفٹ ہے، کیونکہ اداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک کسی کو اندر نہیں رکھ سکتے، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت دونوں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب پالیسی شفٹ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ہم پہ اپنے زور آزما کے دیکھ لیے ہیں، لوگ اندر رکھ کے دیکھ لیے ہیں، لوگوں کو بند کر کے دیکھ لیا ہے۔ شاید اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا تو اس سے زیادہ دیر تک کسی آدمی کو جس پہ ناجائز جعلی جھوٹے کیس بنائے ہوں اور تمام کیسز میں ضمانتیں ہو گئی ہوں، اس کو اندر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو جس وقت بندے اپنا زور پورا لگا لیتے ہیں اور اس سے کوئی راستہ نہیں نکلتا تو پھر کئی دفعہ لوگ اپنی اسٹریٹجیز پالیسی چینج کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہوں آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ we are concerned آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اسٹریٹجی اور پالیسی شفٹ ہے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا۔ یہ بیرسٹر صاحب کی ایک بات تھی جسے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ ہم بھرپور احتجاج کی حالت میں تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو گفتگو وزیر اعلیٰ کے پی نے فرمائی ہے، اس میں یہ واضح ہے کہ جو 9 کا ایونٹ ہم نے رکھا ہے جلسہ، اس میں تمام لوگ آئیں گے، اور وہاں پہ پھر جو ایک جرگہ ہوگا، ایک مشاورت ہوگی، ہزاروں لوگ اس میں ہوں گے، اور وہاں پھر فیصلہ ہوگا کہ کس طریقے سے مارچ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو یہ فیصلے وہاں ہوں گے۔ میں اسی حوالے سے لوگوں کو کہوں گا کہ تمام لوگ وہاں پہ پہنچیں۔ یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم تیار ہیں اور قیادت کدھر ہے، وہ بھائی یہ پوری قیادت اتھے ہی ہوئی، تسی سب اتھے پہنچو، اور وہاں بیٹھ کے ہم سب فیصلہ کریں گے، جس کا ذکر علی امین صاحب نے کہا کہ فائنل کال ہوگی، کہ وہ فائنل کال کب ہوگی، لیکن اس کا شیخ فیصلہ صاحب، وہی بیٹھ کے علی کیا امین جائے۔ صاحب کی گفتگو کے علاوہ آج عمران خان نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی ہے، اور پہلے یہ خبر آئی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ 2 دن تک انہوں نے صحافیوں سے بات بھی نہیں کی، اور آج بھی جب کی تو کئی موضوعات پہ بات کی، لیکن وہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے تھے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو اس بات کو بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر عمران خان صاحب کے لیے ان کی بیگم کی رہائی کی صورت میں آسانیاں ہو رہی ہیں، تو عمران خان صاحب بھی جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا لہجہ اپنا رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ جتنے صحافی ہمارے بھائی اندر جاتے ہیں، میری کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے اور کوئی ناراض نہ ہو، ہمیں اطلاع یہ ہے کہ بہت سو سے حلف لیے گئے ہیں، بہت سو کو چپ کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، پچھلے 2-3 دن بھی خان صاحب تو مسلسل باتیں کرتے رہے، مگر میڈیا نے رپورٹ کوئی نہیں کیا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان خاموش ہو جائے گا؟ نہیں، 2 دن عمران تو خان بات نہیں کی انہوں نے، کرتے۔ 2-3 دن نہیں پہلے یہ شکوہ کیا کہ میری باتیں رپورٹ نہیں ہو رہی، لیکن 2 سر دن تک انہوں نے بات ہی نہیں کی، وہ آئے نہیں جرنلسٹ کے پاس۔ نہیں سر، رپورٹ نہیں کی، وہ بات کرتے رہے ہیں، دوستوں کے تھرو باتیں ہم تک پہنچتی رہی ہیں، ہمارے وکیل جاتے رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ اور پھر کئی دوستوں نے تو اس وقت کہا کہ خان صاحب آپ ان لائرز سے مت میڈیا سے بات کریں، انہوں نے تو بات کوٹ ہی نہیں کرنی ہوتی۔ انہوں نے جب بات لوگوں کو بتانی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا یہ ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی خان رپورٹ صاحب ہوا ہے، لیکن پچھلے 2 دن کے حوالے سے یہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہ صحافیوں کی طرف آئے ہی نہیں خود سے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کی بات رپورٹ نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود نہیں آئے۔ نہیں، وہ تو بات کرتے رہے سر، مسلسل بات کرتے رہے۔ اب کسی نے کوٹ کیا نہ کیا، اب ہماری بہت سی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جو بہت سے چینل نہیں چلاتے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا شیخ صاحب، یہ سوشل اب میڈیا کا سہارا جو لینا پڑتا پشاور ہے۔ میں پہلے آپ لوگوں نے کہا ایک بڑا اجتماع کریں گے اور ہر ایم پی اے 2-2 ہزار لوگ لے کر آئے گا اور پھر وہ ہوگا، تو اس کو تبدیل کیوں کیا گیا ہے سوابی انٹرچینج میں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، نہیں، لاہور آنا یہ چاہتے بھی ہیں تو بات مشکلات ہوتی ہیں، یہ سر، تو آپ کا اپنا صوبہ ہے، وہاں پہ آپ کی حکومت ہے۔ معذرت شہزاد بھائی، جی جی ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ پشاور میں ہم کوئی ایسا اجتماع کرنے لگے جس میں ہر ایم پی 2-2 ہزار آدمی لے کے آئے گا۔ میں خود اس کی مینجمنٹ کمیٹی میں ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ علی کس نے یہ امین بات گنڈاپور نکالی صاحب ہے کا کہ بیان تھا یہ۔ نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کے پی کے ایم این ایز یا ایم پی ایس کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی ہو۔ پشاور میں ہم نے ایک جلسہ رکھا تھا، وہ ایک گرینڈ جلسہ تھا 8 تاریخ کو۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک جلسہ کوئٹہ میں رکھا گیا تھا جس کا ہم نے اعلان کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بہت سے دوستوں کی رائے تھی کہ وہاں پہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے
تو شاید کچھ ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. پھر کچھ نے کہا کہ ہم وہاں پہ ایک خیمہ بستی جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور وہ اس کا 3 دن کا ایونٹ کر لیتے ہیں. اور پھر وہ مشاورت یہیں پہ طے ہوئی. آج خان صاحب سے مشاورت ہو گئی تو اس کے بعد پھر فائنل اپروول یہ ہو گئی جو لوگوں کی سجیشن ریکمنڈیشن تھی کہ 8 کی بجائے ہم اس کو اب 9 کو کر لیں گے اور یہ 1 ڈے ایونٹ ہوگا اور یہ بھی ایک جرگہ ٹائپ ہوگا, ایک مشاورت ٹائپ ہوگی, جلسہ ہوگا. مگر اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ شامل ہوں جو مشورے دیتے ہیں بیٹھ کے. وہ سوشل میڈیا والے دوست بھی ہمارے آئیں, ہمارے جو سول سوسائٹی سے دوست بھی وہ بھی آئیں گے, ہمارے ورکرز آئیں گے, ہمارے ایم ایل ایز ایم پی ایز آئیں گے. سو چینج نہیں ہوا, صرف ڈیٹ چینج ہوئی ہے 8 سے 9. صحیح. تو شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو مشورے دیتے ہیں وہ بھی آئیں, اور سوشل میڈیا والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ تو پہلے آئے, تو اب پہلے آپ ہی ہوتا رہے گا, یا اس دفعہ لیڈرشپ بھی آئے گی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی آئیں گے؟ اس کا میں آپ کو جواب جی جی میں آپ کو جواب دوں. دیکھیں میں اس میں بڑا واضح ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ہمارے ایم ایل ایم پی ایس کو ووٹ دیا خان کی وجہ سے. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کسی کو, آپ کو تو نہیں شک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر ایم ایل اے ایم پی اے جو اس دفعہ الیکشن جیتے ہیں مجھ سمیت, وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. جب عمران خان صاحب کی کال آتی ہے تو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں جی قیادت نکلے گی تو ہم نکلیں گے. یہ کون بے وقوف ہیں بھائی جو ہمیں تو ووٹ دیتے ہیں خان کی وجہ سے, کیونکہ خان نے ہمیں کہا ہے, خان نے ہمیں ٹکٹ دی ہے. جب خان کی کال آتی ہے احتجاج پہ نکلنے کی تو یہ ہمارا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ اگر فلانا نہیں نکلے گا تو ہم کیسے نکلے. یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں, مجھے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. مگر میں صرف یہ بات کروں گا کہ پہلے قیادت کو کہا گیا تھا ایم این ایز کو کہ آپ روپوش رہیں گے ترمیم کی وجہ سے. آپ ثوابی آئیں, آپ کا ایک ایم این اے, آپ کا ایک ایم پی اے, آپ کا ایک ہارا ہوا ایم این اے اور ایم پی اے وہاں پہ موجود ہوگا. سب ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے. اچھا ٹائم ہوا, برا ٹائم ہوا, ساتھ گزاریں گے. صرف 2-3 ہفتے کا پیک جس میں ہمیں روپوشی کے لیے حکم دیا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے, اس کو بہانہ بنا کے اتنا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. ساری قیادت اس سے پہلے بھی ہمیشہ جلسے جلوسوں میں رہی ہے 9 مئی کے بعد, 8 فروری کے بعد, اور آپ کو سب ملیں گے وہاں. صحیح. تو اگر اسلام آباد مارچ کرنے کی نوبت آئی, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید نوبت ہی نہ آئے, تو وہ کس بیسس پہ انہوں نے کہا ہوگا, اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ وہ اس بیسس پہ کہا ہوگا کہ اسٹرینتھ اینڈ شو آف پاور. وہ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں نا 5-10 ہزار لوگوں سے تو جا کے ہم کسی کو اسلام آباد میں ڈرا دھمکا نہیں سکتے یا ان کے گھٹنے نیچے نہیں لگا سکتے نا. اس کے لیے ایک بڑی موومنٹ ہوتی. تو میں اس لیے پورے پاکستان سے خان کے تمام چاہنے والے کو کہوں گا کہ آپ پہنچے ثوابی. اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5-10 ہزار لوگوں سے ہم نہیں ڈرا دھمکا سکتے, تو کس بات پہ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے آ رہے ہیں آپ حکومت کو؟ کیا آبجیکٹو کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ ڈرانے کی سیدھی بات ہے کہ بھائی آپ یہ جو پبلک ایٹ لارج ہے یہ اتنی بڑی ہے. ڈرانے دھمکانے کا وہ مطلب نہیں ہے جو لٹرلی آپ لینا چاہ رہے ہیں. شاید میں نے لفظ اور استعمال کرنا تھا. ڈرانے دھمکانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجبور کرتے ہیں نا. یہ میس موومنٹس کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ حکومتوں کو مجبور کرتی ہیں جب پبلک ایٹ لارج, پولیٹیکل پارٹیز لوگ مزاحمت کرتے ہیں, ریزسٹنس کرتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے حق کے لیے بڑی تعداد میں, تو حکومتیں دنیا میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اور گھٹنے ٹیکنا آپ چاہتے ہیں حکومت گھٹنے ٹیکے اور عمران خان صاحب کو رہا کرے, یہ ہدف ہے؟ جعلی مقدمات ختم کرے اور خان کو رہا کرے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آئی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 5 نومبر کو طلب کر لیا ہے. آپ کی طرف سے قومی اسمبلی میں عمر ایوب ہوں گے, شبلی فراز صاحب سینٹ سے ہوں گے. کیا اس میں شرکت کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس نے چیف جسٹس کو بالکل شرکت کریں گے سر. جی بالکل شرکت کریں گے. نام دیے ہیں خان صاحب کی مشاورت سے, نام دیے ہیں. ٹھیک, بالکل اس میں شرکت کریں گے. اور اس پہ میں آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام میں جو ہے ہم اس پہ سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں کہ ہم نے پچھلی کمیٹی کیوں چھوڑی تھی اور یہ کمیٹی کیوں جوائن کی. صحیح. اور یہ بتائیے گا کہ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں پارٹی ذرائع سے کہ بشرا بی بی صاحبہ جنہوں نے عمران خان کی ہدایت پہ وہ لاہور چلی گئی تھی, اب وہ دوبارہ پشاور جا رہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں ان کی جو بیل ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. شی ہیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر ان لاہور, سو دیٹس وائی شی وینٹ ٹو لاہور. اینڈ ناؤ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پشاور میں زیادہ سیف ہے, تو شی شوڈ کم بیک ٹو پشاور. بیکاز آپ نے دیکھا کہ ہم پنجاب حکومت پہ, پنجاب پولیس پہ, یہ جو آئی جی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے ڈاکٹر عثمان, ہم اس پہ اعتبار نہیں کرتے.
सेफ का मतलब कि दोबारा उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ये खदशा इसलिए वो इस्लामाबाद पेशावर में सेफ है ज्यादा? कोई पता नहीं ना जी, कोई पता नहीं। अब हमने मूवमेंट का और हमने दोबारा जलसे का ऐलान किया है ग्रैंड उसका, तो फिर ये जब भी हम जलसों की कॉल देते हैं या एहतजाज की कॉल देते हैं या मार्च की कॉल देते हैं तो साथ ही हमारे बंदों को पिक करना शुरू कर देते हैं। बुशरा बीवी बहुत अहम है इमरान खान साहब की जात के लिए और हमारा हम सब के लिए काबिल एहतराम है, तो कुछ भी हो सकता है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस तो इन जैसे गंदे लोग जब हुकूमत में हो तो वो जरूरी होते हैं।